اور وَلَّلْنَا سایہ کیا ہم نے، علیکم اوپر تمہارے، الغمامہ بادلوں کا۔ غمامہ کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں ہے، اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے غین میم میم۔ غم کا لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں، یہ اسی سے ہی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے وہ بادل جو تہ بتہ ہو کر گاڑھا ہو جائے اور سورج کی روشنی نہ آ سکے۔ اسی سے لفظ غم ہے کہ جب دل پر غم طاری ہوتا ہے تو امید کی روشنی نظر نہیں آتی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک اور نعمت کا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا تھا۔ ایک پتلا سا بادل سائبان کی طرح، سائبان یعنی چھتری کی طرح ان پر معلق کر دیا گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ میدان تیہ میں 40 سال رہے۔ اب میدان میں رہ رہے تھے، کوئی گھر نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی تپش سے بچانے کے لیے پتلے سے بادل کی لیئر سائبان نما ان پر معلق کر دی تھی، جس سے سورج کی تپش ان تک نہیں پہنچتی تھی، لیکن وہ دن کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو میدان تیہ میں دھوپ کی گرمی سے بچتے رہے۔ خاص الخاص اللہ تعالیٰ نے ان کو بادلوں کا سایہ نصیب کیا، کیونکہ یہ صحرائے سینا میں یا میدان تیہ میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ وہ جو موخر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پلان کو، کس وجہ سے موخر کیا تھا کسی کو یاد ہے؟ انہوں نے اپنے اصل وطن کی طرف ہجرت کرنے سے منع کر دیا تھا، جو میں نے آپ کو بنی اسرائیل کا انٹروڈکشن سٹارٹ میں دیا تھا، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اصل وطن جاؤ۔ ان کا اصل وطن کون سا تھا؟ فلسطین تھا، ٹھیک ہے۔ یہ مصر میں کیسے آ گئے؟ حضرت یوسف کی وجہ سے آ گئے تھے، وہیں پر ہی بسے رہے۔ پھر جب فرعون غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسٹرکشنز دی کہ آپ اپنے اصل وطن کی طرف جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جا رہے وہاں پر، کیونکہ ان کو وہاں پر ان موجود لوگوں سے جنگ کرنا تھی۔ ان کا ہم تو نہیں جنگ کرتے، جانے سے انکار کیا، جہاد کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ میں 40 سال تک یوں گھمایا۔ یہ روز صبح سفر شروع کرتے تھے اپنے اصل وطن کو ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر رات ہوتی تو وہیں کھڑے ہوتے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ سارا دن میدان میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ صحرائے سینا میں یا میدان تیہ میں ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور صحرا کی دھوپ انہیں جلائے دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کا بادل بھیجا جو ان پر سایہ کر دیتا تھا، اور من و سلوہ کا انتظام کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے علیکم اوپر تمہارے المنّ من والسلوى اور سلوہ۔ من کا جو لفظ ہے میم نون نون سے ہے، احسان کو کہتے ہیں، وہ کھانا جو احسان کے طور پر ان پر نازل کیا گیا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور سلوہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کوئی پرندہ تھا اور بٹیر نما پرندہ تھا۔ پھر من کے بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی المن کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ من مشرومز تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا مدینہ کی اعلیٰ کھجور جنت سے ہے اور یہ زہر سے شفا ہے، اور کھمبی المن سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اب تو من نہیں اترتا،
لیکن جو آپ مشرومز کھاتے ہیں یہ بھی من ہی کی قسم ہے. اجوا کھائیں تو یہ بھی بہت ہی بہترین خوراک ہے، غذا ہے، یہ زہر سے شفا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو علاج کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو مشرومز ہیں وہ بھی بہت انرجیٹک ہوتے ہیں، اور اس کا جو پانی ہوتا ہے آنکھوں کے لیے شفا ہے. آئی سائٹ کا ایشو اگر کسی کو ہے تو اگر مشرومز کھائے تو اس کی آنکھوں کو تقویت ملتی ہے. من کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اسے تنہا کھایا جاتا تو یہ کھانا بھی تھا اور مٹھاس بھی، اور اگر اس کو پانی میں حل کر لیا جاتا تو اس سے عمدہ مشروب بن جاتا. کہا جاتا تھا کہ جیسے برف گرتی ہے نا، اس طرح سے یہ من ان کے آس پاس پتھروں پر، پتوں پر گرتی تھی اور جم جاتی تھی. جیسا آپ نے وہ سفید رنگ کی شکر دیکھی ہو، مصری کہتے ہیں جس کو، اس طرح کی. یہ اگر ٹھوس شکل میں کھائی جاتی تو ایسے بھی کھائی جاتی تھی. تو ایک میٹھی سی چیز تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھی اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی. لیکن اگر اس کو پانی میں ڈیزالو کر کے پیا جاتا تو یہ بہترین مشروب تھا. تو ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ المن متعدد چیزیں تھیں جو صحرا میں خود بخود پیدا ہو رہی تھیں. ان میں سے ایک کھمبی بھی تھی، یعنی مشرومز، اور ہو سکتا ہے کہ یہ میٹھی گوند نما کوئی چیز تھی. بہت سارے ڈفرینٹ اوپینینز آتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ شہد تھا، لیکن وہ اوس کی شکل میں اترتا تھا، پھر پتھروں پر اور پتوں پر جم جاتا تھا، تو وہ اس کو اتار کے کھا لیتے تھے. کچھ کہتے تھے کہ یہ مشرومز ہیں، اور کچھ کہتے تھے کہ یہ میٹھی گوند جیسی چیز ہے، واللہ اعلم. لیکن بہت اسپیشل فوڈ تھا جو آسمان سے ان کے لیے اترتا تھا، یا تو جیسے برف گرتی ہے ویسے، یا پھر جیسے اوس گرتی ہے ایسے. قتادہ کا قول ہے سلوا کے بارے میں کہ سلوا چڑیا کی طرح ایک پرندہ تھا. جنوب سے ہوا چلتی تو وہ ڈھیر لگا دیتی. آدمی اپنی ضرورت کے مطابق ذبح کر لیتا، اور اگر ضرورت سے زیادہ جمع کرتا تو خراب ہو جاتا تھا. یعنی اگر وہ ذخیرہ کرتا تو خراب ہو جاتا تھا اور کھانے کے قابل نہ رہتا. البتہ چھٹے دن یعنی جمعے کو اس قدر ذبح کر سکتے تھے کہ ہفتے کے دن کے لیے کافی ہو جاتا، کیونکہ ہفتے کے دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا اور دیگر کاموں سے چھٹی ہوتی تھی. یعنی صرف اور صرف جمعے والے دن جب وہ زیادہ ذبح کر کے سیو کر لیتے تھے، اس کو محفوظ کر لیتے تھے، تو خراب نہیں ہوتا تھا، تاکہ ہفتے والے دن ان کو چل جائے. اور جیسے ہمارے لیے جمعے کے دن خاص عبادات ہے نا، ایسے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص تھا. تو اس دن پھر یہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. اس بات کا ذکر بھی انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. جو مچھیرے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی پکڑنے سے منع کر دیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ سیٹرڈے والا دن تمہارا عبادت کا دن ہے، تم صرف اور صرف عبادت کرو گے. اب یہ سلوا بٹیر نما پرندہ جنوب سے ہوا چلتی تھی تو اس کے ڈھیروں ڈھیر لگ جاتے تھے، اور یہ اس کو پکڑتے تھے اور ذبح کر لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صحرائے سینا میں جہاں تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی شیلٹر نہیں تھا، دھوپ تمہیں جلائے رکھتی تھی، تو اللہ نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہیں من اور سلوا نوازا، ایک آسمانی خوراک سے نوازا. کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم بطور رزق دی ہم نے تم کو. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو. وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون
وہ ظلم کرتے. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ کیسا ظلم انہوں نے کیا تھا اپنی جانوں پر؟ وہ ظلم یہ تھا کہ کفران نعمت کرتے ہوئے انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس ذخیرہ اندوزی سے ان کو منع کیا گیا تھا. ان کی جتنی نیڈ تھی اتنا من اور سلوہ ان کے پاس ڈیلی بیسس پر اتر رہا تھا، لیکن انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا کہ کل اتنا من اور سلوہ نہ آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما ظلمونا، یہ ہم پر ظلم نہیں کر رہے، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم یظلمون، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے. ایک دوسرا معنی بھی اس کا کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے رب کے حکم کی مخالفت کرتے تھے، کفر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی مخالفت اور کفر کو یہاں پر ظلم سے تشبیہ دیا ہے کہ یہ نافرمانی کر کے ہم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، یہ اپنی ہی جانوں پر اس کا وبال اکٹھا کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، بہت ہی انوکھی چیزیں دیکھی، اس کے باوجود بھی یہ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی میں. اب یہاں پر قریہ سے مراد بیت المقدس ہے. فَكُلُوا پھر کھاؤ منها اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن با فراغت. ٹھیک ہے، اب ان کو کہا گیا تھا کہ داخل ہو جاؤ بستی میں، اور یہاں بستی سے مراد بیت المقدس ہے. پھر ان سے کہا گیا فَكُلُوا پھر کھاؤ منہا اس میں سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن با فراغت. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بنی اسرائیل کے لوگ جنگل میں 40 سال گزار چکے تھے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس عرصے میں موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر گئے اور ہارون علیہ السلام بھی انتقال کر گئے تھے. یہ 40 سال گزارنے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کی شام انہیں یہ علاقہ فتح کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اس دن کہا جاتا ہے کہ سورج کو بھی ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا تھا تاکہ ان کے لیے فتح کرنا ممکن ہو جائے. یعنی دن تھوڑا لمبا کر دیا گیا تھا تاکہ یہ فتح پوری کر جائیں. اور یہ روایت بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم میں بھی آتی ہے. جب انہوں نے شہر کو فتح کر لیا، کون سا شہر، کون سی بستی؟ بیت المقدس. جب انہوں نے شہر کو فتح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح اور نصرت سے نوازا، ان کا شہر انہیں لوٹا دیا اور انہیں جنگل میں مارا مارا پھرتے رہنے سے نجات دے دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اب مزید حکم دیا وَدُخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. یعنی اب تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاتے ہوئے شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوگے. اب یہاں پر اس سجدے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد پوسچر میں بھی جھکاؤ ہے، یعنی جسمانی ساخت بھی ایسی ہو کہ جھکی ہوئی ہو، اور دوسرا اس سے مراد خشوع و خضوع بھی ہے، یعنی وہ اپنے قول اور فعل میں خشوع و خضوع کا اظہار کریں اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے.
پھر فرمایا وقولوا اور کہتے جاؤ حطۃ بخش دے. حطۃ کا لفظ ہا تو سے ہے. لفظی معنی اترنا، مراد گناہوں کا بوجھ اتارنا، یعنی غفران کا کہنا. ہم جو استغفار کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، ٹھیک ہے. ان کو کیا کہا گیا؟ کیا کہو؟ حطۃ. ان کے ہاں استغفار کہنے کا یہ طریقہ تھا. وقولوا اور کہتے جاؤ حطۃ بخش دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو. خطا کہتے ہیں بلا ارادہ سرزد ہونے والے گناہ. اب جیسے میں آپ سے ابھی ذکر کر رہی تھی کہ تربیت کا عرصہ گزرا، 40 سال میدان تی میں خوب ان کو تربیت سے گزارا گیا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سب فوت ہو گئے. ان کے جانشین یوشع بن نون نبی بنائے گئے. بنی اسرائیل کے لوگ یوشع بن نون کے ساتھ جہاد پر نکلے، اپنے اس اصل وطن کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ 40 سال پہلے حاصل کرنے سے انہوں نے گریز کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین فتح دے دی ہے، جیسے ہی تم اب اس بستی میں داخل ہوگے تو تم نے عجز اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرنا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ حطۃ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں پر تم نے فتح حاصل کی ہے اب ان کو قتل مت کرنا بلکہ انہیں معاف کر دینا. جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ کیا تھا. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ حطۃ کا معنی یہ ہے کہ جس بستی کو فتح کر چکے ہو وہاں کے رہنے والوں کو اب تم قتل نہیں کرنا، ان کو بھی تم عام معافی دے دینا. اور یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ٹائم پر کی تھی. جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے آپ نے ان کو عام معافی دے دی تھی تاکہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے اور تمہیں مزید انعامات سے نوازے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، یعنی جو احسان کی روش اختیار کرے گا اللہ اس کو مزید انعامات سے نوازے گا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر سوائے الذی اس کے جو قیل لہم کہی گئی تھی ان کے لیے. ان کو جو بات کہی گئی تھی انہوں نے اس بات کو بدل دیا. ان کو کہا گیا تھا کہ حطۃ کہو، انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا. اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ یعنی ہمیں بخش دے کہتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، یعنی پوسچر میں بھی انہوں نے جھکاؤ نہیں رکھا، اور حطۃ کو بدل کر حبۃ فی شعرۃ کہنے لگے، یعنی ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. حطۃ کو کس میں بدل دیا؟ حبۃ سے. انہوں نے اللہ تعالی کے حکم کو بدل دیا، وہ حکم جو ان کو دیا گیا تھا. اور اسی کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً غیر الذی قیل لہم بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان کے لیے.
فَأَنزَلْنَا تو نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا رجزن ایک سخت عذاب. رجزن کا لفظ را جیم زا سے ہے، ایسا عذاب جس سے گھن آئے. یہ لفظ گندگی کے لیے بھی آتا ہے اور شیطانی وسوسوں کے لیے بھی آتا ہے جو دل کو بے چین کر دے. لیکن یہاں مراد طاعون کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزن ایک سخت عذاب من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون وہ نافرمانی کرتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی بنا پر طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیا. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں اگر یہ اسی علاقے میں پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو رجزم من السماء سے مراد طاعون کا مرض ہے. بنی اسرائیل جب شہر میں داخل ہوئے وہاں انہوں نے بدکاریاں شروع کر دیں. پہلے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، انہوں نے حتتن کے لفظ کو حبتن سے بدل دیا. پھر وہاں جا کر بھی انہوں نے بدکاریاں شروع کر دیں، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا، یعنی طاعون کی وبا ان کے لیے اتری، جس کے نتیجے میں کہا جاتا ہے کہ 70,000 یہود مر گئے. اب آپ دیکھیں تو ہم بھی طاعون کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. ویسے یہ ایک وبائی بیماری ہے، یہ بہت سپیڈ سے پھیلتی ہے. ہماری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ جنگلی چوہوں سے پھیلتی ہے، لیکن ہر جنگلی چوہے سے نہیں. جب کوئی جنگلی چوہا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے جسم پر پسو پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان پسوؤں کی وجہ سے طاعون کے جراثیم پھیلتے ہیں. اور یہ ہر جگہ نہیں پھیلتی، بلکہ جس جگہ یا جس بستی میں اللہ تعالیٰ کو عذاب بھیجنا ہوتا ہے وہیں پر پھیلتی ہے. بالکل اسی طرح سے کہ ہر مچھر ڈینگی کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مخصوص مچھر ہے جو ڈینگی بخار کا سبب بنتا ہے. اسی طرح سے ہر چوہا طاعون کا سبب نہیں بنتا. یہ جنگلی چوہے ہوتے ہیں، جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے جسم کے اوپر پسو پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ ملٹیپل ہوتے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو کہ اس جگہ پر عذاب آنا ہے تو پھر وہ بہت سپیڈ سے پھیلنا شروع ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو جو میں نے حدیث سنائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ طاعون کا مرض پھیل چکا ہے، جو وہاں رہ رہے ہیں اب وہ وہاں سے موو نہ کریں، کیونکہ ہر بندہ جرم کیریئر ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہم جا رہے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلے کہ یہاں طاعون کا مرض ہے تو وہاں جانا نہیں چاہیے. یہ ایک احتیاط ہے. حالانکہ بیماری اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے اور اللہ ہی کے اذن سے جاتی ہے. اللہ ہی بیماری دینے والا ہے اور اس بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یا اس بیماری سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان پر یہ عذاب اترا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بالکل الٹ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایات دی اس کو پس پشت ڈال دیا، بالکل الٹ کام کیے.
بستی میں داخل ہوتے وقت ان کو کہا گیا سجدہ ریز ہو کر داخل ہو، تو بجائے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، پوسچر میں عاجزی رکھتے، دل میں خشوع و خضوع رکھتے، اکڑتے ہوئے داخل ہوئے. اور جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. ان کو کہا گیا کہ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، اس کے بجائے دنیاوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا حبتن فی شعرتن، یعنی ہمیں گندم کے دانے چاہیے، ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے ہم گندم کے دانے چاہتے ہیں؟ ہمیں مال و دولت چاہیے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر میں نے عذاب اتارا، رجزم من السماء، اور وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. پہلے تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. جی، بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ اخلاقی بگاڑ آ گیا تھا، جس کا ذکر ابھی ہم نے ان آیات میں بھی پڑھا کہ ان کو عاجزی سے داخل ہونے کا کہا گیا تو وہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور ان کو استغفار کا کہا گیا تو انہوں نے الفاظ ہی بدل دیا. تو ان میں دین کو لے کر سنجیدگی نہیں تھی، نہ تقویٰ تھا،
نہ آخرت کی فکر تھی، نہ اللہ سے ملاقات کا شوق تھا۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ لفظوں کو بگاڑنا زوال یافتہ قوموں کی نشانی ہے، یعنی کلام میں بے احتیاطی کرنا۔ کلام میں بے احتیاطی کرنا عیب ہے، جس کو ہم عیب سمجھتے ہی نہیں۔ ہم سب کو اپنے بولے جانے والے لفظوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، اپنی نسلوں کی بھی تربیہ کرنی چاہیے کہ بات کیسے کرنی ہے۔ الفاظوں کا چناؤ بہت معنی رکھتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ الفاظوں کو بدل دینا، جیسے تیسے بات کرنا، جو منہ میں آئے بول دینا، یہ زوال یافتہ قوموں کی نشانی ہے۔ تو لفظوں کو بگاڑنا زوال یافتہ قوموں کا کام ہے، اور خاص الخاص یہاں پر بنی اسرائیل جس لفظ کو بگاڑ رہے تھے وہ اللہ کا بتایا ہوا لفظ تھا نا، تو عام لفظوں کو بگاڑنا یہ بھی غلط ہے، پھر کہاں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے لفظوں کو بگاڑنا، پھر یہ کتنا سنگین جرم ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ علماء کے نزدیک قرآن پاک کے الفاظ، احادیث کے الفاظ اصل الفاظوں کے ساتھ ہی بولے جا سکتے ہیں۔ آپ کوئی ذکر ہے، مثلا آپ نماز میں تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، آپ قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں، آپ اس میں کسی بھی قسم کی چینجز نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے بھی ہم سب کو محتاط رہنا چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہوں، جب ہم احادیث بیان کرنے والے ہوں، تو وہ بالکل وہی الفاظ ہوں جو بیان ہوئے ہیں، اس میں ہم بے احتیاطی نہیں برت سکتے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ دین کا کام کرنے والے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیسے تیسے بات کرتے ہیں، اور پھر اس میں وہ بسا اوقات اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ حدیث میں ان کے اپنے الفاظوں کی شمولیت ہو جاتی ہے، اور ایک انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو حدیث سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی اپنی بات ہوتی ہے۔ جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے حدیث کا ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان دونوں کے بیان کرنے کا انداز فرق ہونا چاہیے، تاکہ لوگ یہ ریکگنائز کر سکیں، پہچان سکیں کہ یہ حدیث کے الفاظ تھے اور یہ ایکسپلینیشن ہے۔ تو بات چیت کے حوالے سے احتیاط برتنا عام زندگی میں بھی، اور اگر آپ کوئی قرآن پاک کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں، حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں، اس میں بھی ہر انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے نا، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے، اس کا لہجہ کیا ہے۔ آپ اس کے بولنے کے انداز سے اس کی پوری شخصیت کو جج کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ کسی بھی انسان کی شخصیت اس کے بولنے سے کھلتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں، لیکن جب انسان بولتا ہے تو اس کے اندر کا انسان نظر آنے لگتا ہے۔ شکل و صورت میں، لباس میں آپ کو بہت سے لوگ اچھے لگتے ہوں گے، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو صحیح معنوں میں آپ ان کی شخصیت کو جج کر سکتے ہیں۔ ان کے بولنے سے ہی ان کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ پھر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن جب بول رہا ہے تو بالکل آپ کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اب ہماری تربیت کیسے ہوگی؟ ان واقعات کو سنانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ ہم اپنی تربیت کریں۔ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، سورہ قوف
آیت نمبر 18. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ منہ سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس کو حاضر باش فرشتہ لکھ لیتا ہے. جو بھی منہ سے نکالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے ہیں. ہماری تربیت ایسے ہوگی کہ ہم علم حاصل کریں، کیونکہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں نا تو ہماری زبانوں میں لازمی طور پر ایک سینس ڈیولپ ہوتا ہے، پھر ہم بہت سوچ سمجھ کر بولتے ہیں. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں نا تو ہمارے بولنے میں بھی نکھار آتا ہے، پھر ہم سوچ سمجھ کر بولتے ہیں. علم کے بغیر آپ دیکھیں جو بھی شخص بات کر رہا ہوگا وہ پہلے بول لے گا پھر تولے گا، لیکن جو علم والے لوگ ہوتے ہیں بولنے سے پہلے تولتے ہیں کہ میں یہ بولنے جا رہی ہوں، مجھے بولنا بھی چاہیے یا نہیں، یا اس کو کیسے بولنا ہے. دوسری چیز جس سے تربیہ ہوگی، اچھی صحبت اختیار کریں. جب ہم اچھی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح بہت تیزی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ صحبت کا لا محالہ اثر ہے. ہم اچھی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا عمل کتنا فرق ہو جاتا ہے. ہم اس وقت پازیٹیو سوچتے ہیں، پازیٹیولی بولتے ہیں، پازیٹیو ریاکٹ کرتے ہیں. ہر اعتبار سے ہمیں اچھی صحبت فائدہ دیتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس میں کتنی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دوسری چیز جس سے ہماری تربیہ ہوگی وہ اچھی صحبت ہے. اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اچھی صحبت سے ہی ہم اپنے کلام کو سنوار سکتے ہیں، اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اچھی صحبت نہ ہو تو پھر ہم تنہا رہنا پسند کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ہمارے پاس تو کوئی اچھی صحبت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کسی غلط انسان کو ہی اپنا دوست بنا لیں. یاد رکھیے گا کہ صحبت کا لا محالہ اثر ہوتا ہے. لا محالہ اثر ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اینی ہاؤ اپنی صحبت کا اثر لے رہے ہوتے ہیں. یہ اتنا خفیہ طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کسی بھی انسان کو پہچاننا ہو تو جہاں آپ اس کے لب و لہجے کو دیکھتے ہیں، اس کے انداز کو دیکھتے ہیں، اس کی گفتگو کو دیکھتے ہیں، اس کی شخصیت کا پورا ایک موازنہ کرتے ہیں، وہاں آپ اس کے دوستوں کو بھی دیکھتے ہیں. آپ کو دوستوں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ انسان کیسا ہے. تو بنی اسرائیل جو تھے وہ زبان کی بڑی بے احتیاطی کرتے تھے، خیال نہیں کرتے تھے، خاص الخاص اللہ کے کہے ہوئے الفاظوں کے بارے میں. بہت زیادہ انہوں نے یوں سمجھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا اپنی سرکشیوں اور نافرمانیوں کی بنا پر، اور اللہ تعالیٰ کو بھی. ٹھیک ہے، واضح ہے آیتیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ لیسن یہاں مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.